ایک مرتبہ کسی جنگل میں ایک شیرنی نے اپنے بچے کو جنم دیا، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی بچے نے جنم لیا، شیرنی مر گئی۔ اسی لمحے بھیڑوں کا ایک ریوڑ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ننھے شیر کے بچے کو کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ انہی بھیڑوں کے ساتھ چل نکلا۔ بھیڑوں کے ساتھ رہتے رہتے یہ شیر بھی بھیڑوں جیسا ہی ہو گیا اور بجائے گوشت کے یہ بھی گھاس کھاتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شیر کیسے رہتے ہیں، نہ ہی اسے گرجنا آتا تھا۔ آس پاس بھیڑوں میں رہتے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر کا یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا اور یہ جوان شیر بن گیا۔ ایک روز ایک بوڑھے شیر نے اس شیر کو دیکھ کر اپنی نظروں پر یقین نہ کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جوان شیر بھیڑ کیوں بن گیا ہے۔ اس بوڑھے شیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے جا کر بات کرے گا اور پوچھے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے بھیڑوں پر حملہ کر دیا اور ساری بھیڑیں تتر بتر ہو گئیں اور انہی کے ساتھ وہ شیر بھی بھاگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس بڑے بوڑھے شیر نے اس چھوٹے شیر کو جا لیا۔ یہ نوجوان شیر منتیں کرنے لگا کہ مجھے جانے دو، میں صرف ایک عام سی بھیڑ ہوں۔ بوڑھا شیر سمجھ گیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس نے جوان شیر کو جھیل کے کنارے لے جا کر اس میں دیکھنے کو کہا۔ جھیل کے صاف اور شفاف پانی میں اس جوان شیر نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے عکس کو دیکھا۔ یہ بھیڑ کی طرح تو نہیں ہے، یہ تو شیر کی طرح ہے۔ اس لمحے اس نے حقیقت کو جانا کہ در حقیقت وہ تو ایک شیر ہے۔ جب اس نے اس حقیقت کو جان لیا تو وہ پورے زور کے ساتھ گرجا، اس قدر کہ پورا جنگل لرز گیا۔ اس گرج کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا اور اپنی قوت کو بھی۔ وہ بڑی مدت تک ایک بیکار زندگی جیتا رہا۔ وہ بھیڑوں کی طرح بھیڑ بن کر جیتا رہا، جبکہ یہ اس کی زندگی تھی ہی نہیں۔ اس کی سوچ نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یہ کہانی ہمارے لیے بہت گہرا مطلب رکھتی ہے۔ دنیا کی وہ تمام طاقتیں اور قوتیں جو آپ کی اصل شناخت اور طاقت کو دبا رہی ہیں، ان سب کو آپ جھٹک دیں۔ بہت سے لوگ شیر ہوتے ہوئے بھی بھیڑوں میں جی رہے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ پریشان اور خوف میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی اصل طاقت پہچاننے کے لیے ان سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا۔ آپ کو شیر کی طرح گرجنا ہوگا، تبھی آپ اپنی اصل حقیقت اور شناخت کو اور قوت کو جان پائیں گے۔